الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین، آج یکم محرم الحرام ہے، خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسلامی سال کا آغاز بھی اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ ان مہینوں کے نام دور جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں۔ اسلام سے قبل بھی 12 مہینے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر کہ اللہ کے نزدیک ان مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس دن سے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ حرمت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب کے ہاں ان مہینوں میں جنگ و قتال حرام سمجھا جاتا تھا۔ ویسے تو قتل ان کی فطرت میں تھا، لیکن ان مہینوں میں وہ امن سے بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن شیطان نے انہیں سکھایا اور عجیب طریقہ انہیں سمجھایا اور سکھایا، اور وہ یہ کہ بعض اوقات محرم میں جنگ کی ضرورت پیش آتی یا ذی القعدہ میں ڈاکہ ڈالنا فائدہ مند ہوتا، تو وہ یہ دونوں کام کر لیتے تھے، اور کرتے یہ تھے کہ اس مہینے کی حرمت کو ذرا آگے کر لیتے۔ مثال کے طور پر وہ یوں کہتے کہ اس سال سفر محرم ہوگا، یا کسی مہینے کو پیچھے کر لیتے۔ تو یہ تقدیم و تاخیر کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے کہ انہیں ان مہینوں کے بارے میں جو معلوم تھا کہ فلاں مہینہ ہے، وہ بھی ذہنوں سے غائب ہو گیا۔ چنانچہ یہ بھی انہیں معلوم نہ رہا کہ محرم کون سا ہے، سفر کون سا ہے، رمضان کون سا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے کا ایسا کرنا ہوا کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ جس سال آپ نے حج فرمایا اس سال ذی الحجہ اپنی جگہ پر آ چکا تھا۔ یہ عجیب اتفاق تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آج زمانہ اسی حالت میں واپس آ گیا ہے جس حالت میں اس دن تھا جس دن کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. تو گویا جب آپ نے حج کیا تو وہ حج ذی الحجہ میں ہی تھا. تو بتانا یہ ہے کہ محرم کی جو حرمت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ اسلام کے بعد نہیں یا واقعہ کربلا پیش آنے کے بعد نہیں، بلکہ اس کی حرمت اور اس کی اہمیت دور جاہلیت ہی سے تھی. اور اس طرف بھی توجہ رہنی چاہیے کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے واقعے سے ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تھی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ تاریخ کا آغاز کس سے ہو. دوسری اقوام میں کسی قوم نے اپنے سن کا آغاز کسی بڑی شخصیت کی ولادت سے کیا، اور کسی نے وفات سے کیا، اور کسی نے کسی بڑی جنگ سے کیا. یہ مسلمانوں کی اور بالخصوص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی اور بصیرت کہنا چاہیے کہ آپ نے تاریخ کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نہیں کیا یا آپ کی وفات سے نہیں، بلکہ ہجرت کے واقعے سے کیا ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مسلمانوں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے سب سے بڑا سانحہ تھا، اور آپ کی ولادت سب سے بڑی خوشی. لیکن اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے واقعے سے کیا، اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں اور اسلامی تاریخ میں ہجرت ایک اہم موڑ ثابت ہوا. اور مسلمانوں کو یہ باور اور یاد کروایا جاتا ہے اس سے کہ سچا مسلمان ضرورت کے وقت اللہ کے لیے اپنا مال بھی چھوڑ سکتا ہے، اپنا وطن بھی چھوڑ سکتا ہے، اپنا قبیلہ بھی چھوڑ سکتا ہے، اور اپنا کاروبار بھی چھوڑ سکتا ہے، دکان بھی چھوڑ سکتا ہے، اور بیوی بچوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے. اور ایسوں کے لیے اللہ نے تعریف فرمائی. اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ. وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور جہاد کیا، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہجرت کے بعد ایمان قبول کیا ہے. تو جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں حکومت قائم ہو گئی تو قرآن کا قانون بھی نافذ ہوا. اس سے پہلے کتابی صورت میں قرآن نازل ہوا، لیکن مکہ المکرمہ میں عملی صورت نفاذ کی نہ ہو سکی، اور وہ مدینہ منورہ میں ہوئی. تو
عملی طور پر جو قرآن نافذ ہوا اور اس کے احکام نافذ ہوئے وہ مدینہ منورہ میں. تو مسلمانوں کی نظر میں محرم الحرام کی اہمیت اس لیے ہے کہ سن ہجری کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے، اور یہاں بہت سے لوگ چونکہ اس ماہ مبارک کو سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، معاذ اللہ، کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. یاد رکھیں کہ مسلمان کے لیے ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن، ہر ہفتہ یہ خیر و برکت کا پیغام لے کر آتا ہے. کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، اور نہ ہی رنج و الم کے اظہار کے لیے مخصوص ہے. لعنت بھیجی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر جو بین کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے اور بین کرتا ہے اور سینے پر ہاتھ مارتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور 10 محرم الحرام کی جو فضیلت احادیث میں آئی ہے یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ اس وجہ سے نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، بلکہ یہ فضیلت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے بیان کر دی تھی. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور عاشورہ کی اس فضیلت کو جوڑنا اس کے ساتھ، اس واقعے کے ساتھ، یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے. اس مہینے کی اور اس دن کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ شہادت یہ تو اعزاز کی بات ہے، یہ تو سعادت کی بات ہے، یہ تو وہ عظیم مقام ہے کہ جس کی تمنا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جس کی دعا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں عطا فرما. آپ کے بیٹے نے جب عبداللہ نے آپ کی یہ دعا سنی تو بڑے تعجب سے پوچھا کہ ابا جان مجھے آپ کی یہ دعا سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ ایک تو شہادت کی تمنا اور دوسرا مدینہ منورہ میں موت تو قادسیہ اور یرموک سے بھی آگے ہے، تو یہاں کیسے؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے تو ایرانی مجوسی فیروز لولو نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، خنجر سے وار کیا. تو وہ عظیم انسان جس کے اسلام لانے پر جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لائے کہ عمر کے اسلام لانے کی خوشی فرشتوں نے بھی منائی ہے، اور جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے.
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم جس راستے سے چلتے ہو اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے، اور کم و بیش 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا، اور جن کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا، یہ کلمہ آپ نے اپنی زبان سے نکالا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ اے عمر، یہ کتا کیوں مرا تمہاری حکمرانی میں۔ آپ ذرا سوچئے کہ اتنا ایسی سوچ کتے کے بارے میں، انسانیت کا درد اور انسانیت کا احساس ان کے سینے میں کتنا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دیہاتی کو کوڑا مارا، تو اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملہ فرمایا کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ایک اونٹ کے چرواہے کو ایسا بنا دیا کہ ان کے اندازے حکمرانی کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا عدل کا نظام اور ان کا انتظامیہ پر کنٹرول اور سادہ زندگی، قابل رشک زندگی، اور پھر بصارت، دور اندیشی اور ذہانت ایسی کہ تاریخ انسانی نے انبیاء کے علاوہ ان سے بڑا کوئی حکمران نہیں دیکھا ہے، اور ایسا بڑا حکمران کوئی نہیں گزرا۔ تو اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہادت بھی دی، اور وہ بھی مدینہ منورہ میں، اور وہ بھی مسجد نبوی میں۔ اللہ اکبر! یکم محرم الحرام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن۔ تو یہ شہادت یہ ماتم کی چیز نہیں ہے، یہ تو بڑے سعادت کا مقام ہے، یہ تو اعزاز کی بات ہے، یہ تو وہ عظیم مقام ہے جس کی تمنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دوسرا واقعہ جو ان ایام میں پیش آیا اور 10 محرم کو، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ اور المناک شہادت ہے۔ آپ کی شہادت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص ظالم کا ساتھ نہ دے اور کسی پر ظلم نہ کرے اور نافرمانی نہ کرے، چاہے جان چلی جائے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ ظالم وہ نہیں جو قتل کے، انسانیت کے قتل کے درپے ہو اور انسانیت کے قتل کے بازار کو گرم کرے۔ صرف ظالم وہ نہیں ہے، ظالم وہ بھی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، جو ترازو میں پورا تول کر نہیں دیتا، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو رشوت کے بازار کو گرم کرتا ہے، جو سود کا اور شراب کا اور ناچ گانے کے نظام کو چلاتا ہے اور بناتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شہادت یہ اعزاز کی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے، یہ ماتم کی چیز نہیں ہے، ہم ماتم نہیں کرتے،
اس لیے کہ اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو یہ اسلامی تاریخ تو شہادتوں سے بھری پڑی ہے، پھر تو کوئی دن بھی ماتم سے خالی نہ جاتا. تو ہم ماتم نہیں کرتے. اس موقع پر اور اس دن عاشورہ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث سے دو چیزیں ثابت ہیں. پہلی چیز کہ اس دن روزہ رکھا جائے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا. اس لیے سنت یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائے، 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا. اور اس کی فضیلت حدیث میں بیان ہوئی کہ جو شخص یہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور دوسرا کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے حالات کے مطابق اور اپنی وسعت کے مطابق گھر والوں پر کھانے کے معاملے میں وسعت اختیار کرے. اگر پہلے دال روٹی کھاتے ہیں تو اب گوشت روٹی کر لی جائے، اور اگر پہلے گوشت روٹی کھاتے ہیں تو ایک ڈش اور بڑھا دی جائے. تو اس میں وسعت اختیار کرے. اگر ایسا کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ سال بھر اللہ پاک اس کی روزی کو بڑھا دیں گے، اس میں وسعت پیدا کر دیں گے. تو یہ 2 کام احادیث سے ثابت ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق بات سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عاشورہ کی روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان شہادتوں سے جو ہمیں سبق اور پیغام ملتا ہے وہ ہمیں زندگی بھر اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.